زیدان کے والد آفتاب سکندر نے بغیر کوئی وضاحت سنے شدید غصے میں اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ الزام ہی ایسا سنگین تھا کہ پوری شاہ حویلی ہل کر رہ گئی تھی۔ مہندی کی رات کو زیدان پر یہ تہمت لگی تھی کہ اس نے اپنے ہی بھائی ریحان کی ہونے والی دلہن ماہل کو بدنام کیا۔ در حقیقت ماہل کی مدد کی پکار پر وہ کمرے میں گیا تھا، مگر ماہل نے سب کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ اس کی عزت پر حملہ کرنے آیا تھا۔ یہ واقعہ خاندان کے لیے اتنی شرمندگی کا باعث بنا کہ فوراً حالات کو سنبھالنے کے لیے زیدان کا نکاح زبردستی ماہل سے کر دیا گیا۔ رات گئے جب زیدان غم و غصے اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کے ساتھ اپنی سہاگرات کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ بستر پر بیٹھی ماہل کو دیکھتے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک جھٹکے میں وہ آگے بڑھا اور ماہل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، لبوں پر تلخی۔ وہ غرایا، سنو ماہل رانی، تمہیں میرے بستر کی زینت بننے کا بہت شوق تھا نا؟ تم نے سوچا ہوگا کہ مجھے بدنام کر کے میرا بستر اور میری زندگی حاصل کر لو گی۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں ایسی سہاگرات کسی کی نہیں ہوئی ہوگی جو آج تمہاری ہونے والی ہے۔ اب بھگتو اسے۔ ریحان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورے گھر کو سجانے کی ذمہ داری زیدان نے خود لی ہوئی تھی۔ اس کے اکلوتے بھائی ریحان کی شادی جو تھی تو وہ کیسے نہ سب انتظامات خود کرتا۔ ارے یار، وہ پھولوں کو ٹھیک سے لگاؤ نا، وہ پھولوں کی لڑی نیچے آ رہی ہے، اوپر کرو اسے۔ زیدان ہدایت دیتا ماتھے کو سہلا گیا کہ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں رابطہ کرتا ہوں۔ کیٹرنگ والے کی کال سنتا اب وہ پھر سے کام میں بیزی ہو گیا۔ آرینا کی نگاہ اس پہ ٹکی ہوئی تھی اور جن پیار بھری نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، ان کی تپش خود پہ محسوس کرتا زیدان اس کے جانے مڑا تو وہ گڑبڑا کے اپنا رخ پھیر گئی، جبکہ زیدان اب سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ اف اف اف، شکر ہے بچ گئی، ورنہ اسے پتا چل جاتا تو کیا سوچتا میرے بارے میں۔ آرینا نے دل پہ ہاتھ رکھے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی وہ نکل کے گیا تھا۔ آفتاب سکندر کے دو ہی بیٹے تھے، ریحان آفتاب اور زیدان آفتاب۔ دونوں ہی اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، دونوں میں ہی ان کی جان بستی تھی۔ ریحان اپنا بزنس رن کرتا تھا جبکہ زیدان پولیس کی نوکری کرتا تھا اور ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔ پولیس کا شعبہ اس نے اپنی مرضی سے چنا تھا۔ اسے پولیس کی وردی سے ایک قلبی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی مما فروہ بیگم کی مخالفت مول لے کے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس کی مما فروہ بیگم چاہتی تھی وہ بھی باپ کا بزنس جوائن کرے، لیکن اس کی رغبت دیکھتے اس کے بابا آفتاب سکندر نے اسے پولیس میں جانے کی اجازت دے دی۔ تم شادی پہ آ رہے ہو، سنا تم نے؟ ریحان نے اپنی جگری دوست کاشف کو کال کرتے کہا، جو اپنی بیوی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آنے سے معذرت کر رہا تھا، پر ریحان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے آنے پہ اصرار کرتا کال بند کر گیا۔ کل رات اس کی مہندی تھی، آج سب ینگ بوائز فارم ہاؤس پہ بیچلر پارٹی کرنے والے تھے اور اس کا سارا انتظام زیدان کے سپرد ہی تھا، جسے وہ بخوشی نبھا رہا تھا۔ آفتاب سکندر کی پکار پہ وہ رکا تھا۔ جی بابا جان، بیٹا کراچی سے آپ کی پھپھو نے آ جانا ہے تو انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنا چلے جانا، 1 گھنٹے تک لینڈ کریں گی۔ ان کی بات پہ زیدان نے کلائی پہ بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ جی بابا، میں لے آؤں گا، وہ ان کا فرما بردار بیٹا تھا، جبکہ ریحان تھوڑا ضدی اور غصیلا تھا۔ زیدان ہمیشہ کول ڈاؤن ہی رہتا تھا، لیکن جب غصہ آتا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ کول لہجے میں باپ سے بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صبح سے ہر کام کرتا اب بہت تھک گیا تھا، بستر پہ ایک دم ڈیس آ گیا، دونوں بازو پھیلائے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ شادی بھائی کی ہے اور گھن چکر میں بنا ہوا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور موبائل پہ اپنی ضروری میلز دیکھتا۔ اب وہ پولیس اسٹیشن کال کر رہا تھا، انسپیکٹر علی سے آج کی ساری ڈیٹیلز لیتا۔ اب وہ اپنے کپڑے کبرڈ سے نکال رہا تھا، پر بات لمبی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے وہیں چھوڑے پہلے پھپھو کو لینے چلا گیا۔ شاور لینے کا ارادہ واپسی پہ کر لیا۔ وہ گاڑی لیے کار پوسٹ سے نکلنے لگا کہ اچانک ایک بڑی سی چادر میں ایک نسوانی وجود کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا، سبھی اندر تھے، اور یہ اکیلی لڑکی کہاں جا رہی تھی اور کون تھی؟ زیدان کو اس کا یوں چہرے ڈھانپ کے حویلی سے رات کے وقت نکلنا شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ زیدان نے اس لڑکی کے پیچھے ہی گاڑی لگا دی
وہ لڑکی بہت احتیاط سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس نے یوں ہی بے دھیانی میں پلٹ کے دیکھا تو اپنے بالکل پیچھے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھتی وہ وہیں سٹک ہو گئی تھی۔ یہ نیلی کانسی آنکھوں کو زیدان بھی پہچان گیا تھا۔ وہ گھبرا کے اپنی نگاہیں اس پہ گھارتی بے اختیار ہی اپنے چہرے پہ ڈھانپتے شال کو چھوڑ گئی۔ شال ڈھلک کے اس کے خوبصورت چہرے کو عیاں کر گئی۔ زیدان کا دماغ پل میں گھما تھا اور وہ غصے سے گاڑی سے نیچے اترا اور اس لڑکی کی جانب پیش قدمی کی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ بھی رات کے اس وقت اکیلی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زیدان کا لہجہ سخت ہوا۔ میں کہیں بھی جاؤں؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ وہ پہلے تو گھبرا گئی لیکن اگلے ہی لمحے خود پہ قابو پاتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کل آپ کی مہندی ہے، نکاح ہے، اور آپ آج حویلی سے بنا کسی کو بتائے اکیلی نکل کھڑی ہوئی ہیں۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ زیدان نے اپنی نظروں کو قابو کرتے مقابل کھڑی اس کمسن لڑکی کو گھورتے ہوئے نظریں پھیرتے کہا۔ وہ شاہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی جس کے حسن کے چرچے وہ بھی سن چکا تھا، لیکن اسے دیکھا کسی نے نہیں تھا سوائے خاندان کی عورتوں کے۔ لیکن ایک ہی حویلی میں رہتے وہ ایک سے دو بار اس کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، ماحل دانش۔ دیکھو زیدان، بہتر ہوگا میرے معاملات سے تم دور ہی رہو، ورنہ کیا؟ آپ مجھے دھمکی مت دیں اور چپ چاپ گاڑی میں چل کے بیٹھیں۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا چہرہ ڈھکتی غصے سے بولی تو زیدان نے اپنے لب بھینچے۔ آپ واپس حویلی چل رہی ہیں ماہر؟ مجھے مجبور مت کرے کہ میں آپ کو کلائی سے جکڑے واپس لے کے جاؤں۔ وہ جارحانہ انداز میں غصے سے بولا جس پہ ماہل کا جی چاہا اس ڈی ایس پی کا منہ نوچ لے جس نے عین وقت پہ آتے رنگ میں بھنگ ڈالا تھا۔ تم؟ ماہل نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میرے پاس سیکنڈ آپشن بھی ہے، آپ اگر اس وقت گاڑی میں نہ بیٹھیں تو یہ گرینڈ فادر کا نمبر ڈائل کر رہا ہوں میں، وہ خود آپ کو یہاں سے آ کے لے جائیں گے۔ اس بار زیدان کی دھمکی کا آرامہ ثابت ہوئی اور وہ اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتی گاڑی کی بیک سیٹ پہ جا بیٹھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں زیدان آفتاب، ایسی جگہ مات دوں گی کہ تمہارے ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی۔ آج میرے راستے میں تم نے روڑے اٹکائے ہیں، اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتی اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی۔ زیدان اس کی گھوری کو خود پہ محسوس کرتا سر جھٹک گیا اور گاڑی واپس حویلی کی جانب موڑ دی۔ پپو کو لینے کے لیے اس نے اپنے کزن احمد کو کال کر دی۔ اب وہ وقت پہ خود نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس نے واپس جانے کا ارادہ باندھا۔ گاڑی کارپوچ میں کھڑی کرتے اس نے ایک نگاہ انٹرسٹ پہ ڈالی جہاں اس وقت کافی مرد حضرات کھڑے محو گفتگو تھے۔ اس وقت کاریڈور سے گزرتے کافی رش تھا۔ ماہر غصے سے گاڑی سے نکلنے لگی۔ رک جائیں، ابھی بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، میں نے وہاں سے ہٹاتا ہوں تو آپ اندر چلی جائیے گا، اور مہربانی کر کے دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا جس سے خاندان کی عزت پہ حرف آئے۔ وہ اسے گردن موڑ کے بولتا ساتھ میں سمجھا بھی رہا تھا، مجھے لیکچر دینا بند کرو، آج تم نے جو میرا راستہ روکا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ اسے وارن کرتی گاڑی سے نیچے اتری۔ زیدان بھی فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور ماہل سے پہلے آگے جاتا سب کو وہاں سے ہٹا گیا۔ ماہل اسے سختی سے گھورتی نوازی اندر کی جانب واپس پڑ گئی، جبکہ زیدان ابھی مٹھیاں سختی سے بھینچتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ماہل رات کے اس پہر کہاں جا رہی تھی، وہ بھی اکیلے۔ وہ تھوڑا اپسیٹ تو تھا لیکن پھر سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے مسلسل فارم ہاؤس سے فون آ رہے تھے۔ وہ اب شاور لے کے فریش ہوتا فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ الو کا پٹھا، بدتمیز جاہل ڈفر، وہ کمرے میں آتے ہی اپنی شال کو اتار کر دور پھینک دی۔ اسے رہ رہ کے زیدان پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جس نے عین وقت پر آ کر اس کے سارے پلان کو چوپٹ کر دیا تھا۔ ہاں وہ حویلی سے بھاگ رہی تھی، وہ اس شادی سے بھاگ گئی تھی کیونکہ اسے ریحان کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی بلکہ اسے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس بات کا اظہار اس نے اپنی ماں سے بھی کیا اور اپنے بابا سے بھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے جاری رکھنا چاہتی تھی، اور کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ مجبوراً وہ اس شادی سے بھاگ رہی تھی، لیکن زیدان نے اس کی ساری پلاننگ پہ پانی پھیر دیا اور وہ غصے میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے اب حویلی سے نکلنے کی بجائے زیدان کو سزا دینی تھی جس نے اس کی بھاگنے کی ساری پلاننگ برباد کر دی تھی۔ یہ اس کے پاس آخری چانس تھا بھاگنے کا، اب وہ دوبارہ بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اف 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 زیدان آفتاب، تمہارا خون پی جاؤں گی میں، تم سب ایک جیسے ہو، لیکن میں تمہیں اس کی ایسی سزا دوں گی کہ تم یاد رکھو گے۔
کہ تم نے پنگا کس سے لیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے انتہا کے غصے کی وجہ سے اکثر ہی اپنا نقصان کرتی تھی۔ مجھے اس شادی کو روکنا ہے تو ضروری نہیں کہ اب میں حویلی سے بھاگوں، بلکہ اب اس حویلی میں رہتے ہوئے میں تمہارا یہاں جینا حرام کر دوں گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ انتہائی نفرت اور غصے سے سوچتی بستر پہ ڈہ گئی۔ اسے دکھ کم، غصہ زیادہ آ رہا تھا۔ اب اس غصے میں وہ کیا کرنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا تو طے تھا وہ کوئی بہت بڑا طوفان لانے والی تھی، اور وہ طوفان کس کس کی زندگی میں بربادی لاتا کوئی نہیں جانتا تھا۔ فارم ہاؤس میں بیچلر پارٹی خوب زور و شور سے منائی جا رہی تھی۔ قوالی کا بھی انتظام تھا، جبکہ اسلحہ کی فائرنگ سے کچھ دیر بعد فارم ہاؤس گونج اٹھتا۔ یار لگے ہاتھ ڈی ایس پی کی بھی شادی کروا دو، شاعر نے مسکراتے ہوئے زیدان کو چھیڑا تو وہ سر جھٹکتا توبہ کر گیا۔ زیدان، یہ جو توبہ توبہ کرتے ہیں نا، یہ ہمیشہ دوسروں کی شادی پہ دلہا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فہد کی بات پہ سبھی کے کہکے گونجے، جبکہ آج ریحان بھی ان کے ساتھ ملا زیدان کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا تو زیدان نے سب سے تھوڑا الگ ہوتے حویلی کے سیکیورٹی گارڈ کے ہیڈ کو کال کی اور حویلی کے سیکیورٹی کے متعلق پوچھا۔ مجھے حویلی کے اندر یا باہر کوئی بھی مشکوک حرکت ہوتی دکھائی نہ دے، سمجھے، اور الرٹ ہو کے رہو۔ وہ انہیں مزید ہدایات دیتا کال بند کر گیا۔ اس کے دماغ سے آج کی مناحل کی حرکت میں ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماحل پھر سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گی۔ ابھی تو اسے واپس حویلی لے آیا تھا، کسی سے بھی کچھ نہ کہہ کے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شادی والے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا لگے، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ پر اب اس کو یہ بھی بات پریشان کر رہی تھی کہ اس کی خاموشی مزید کسی بڑے طوفان کو نہ لے آئے۔ اس کی چھٹی ہز اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اور یہ دن سبھی معمول پہ اپنی اپنی روٹین پہ اپنے اپنے کام دیکھ رہے تھے۔ شام کو مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے ماہر اور ریحان کا نکاح ہونا تھا۔ اس سلسلے میں حویلی کا بیک حصے والا گارڈن ایریا کو شادی ہال کی مکمل شکل دے کر خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ساری سجاوٹ سے دان نے خود اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ سبھی نے اس کی ڈیکوریشن کی بہت تعریف کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ مردان خانے کی طرف مولوی صاحب کی آمد ہوئی تو کچھ پل کے لیے سبھی خاموش ہو گئے۔ مولوی صاحب کی خاطر مدارت کی جا رہی تھی۔ ابھی نکاح میں کچھ وقت باقی تھا کہ زیدان کے نمبر پہ ماہل کی کال آنے لگی۔ وہ پریشان ہوتا اس کی کال ریسیو کر گیا۔ زیدان پلیز ہیلپ می، ماہل کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ زیدان ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہیں آپ؟ وہ ارد گرد دیکھتا ازحد پریشان ہو گیا۔ اس کا دماغ ایک دم ماؤس ہونے لگا۔ کل سے اس کے دل میں یک تک تھی کہ ماہل کسی مشکل میں پھنسنے والی ہے، اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، پلیز میری مدد کرو ورنہ وہ مجھے، پلیز سیو می۔ وہ روتے بھی لگتے اسے کہتے کال کاٹ گئی، اور اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے وہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی۔ ماہل دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، مت کرو یہ سب، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس کی خالہ کی بیٹی منال نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن ماہل نے تو کچھ سننے سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ تم چپ رہو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، اب جاؤ باہر جا کے پہرا دو۔ جیسے ہی زیدان اس طرف آئے، تمہیں پتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے، اور اگر ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا تم نے جو پیپرز میں گڑبڑ کی ہے اس کی خبر پوری حویلی میں پھیلے گی۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، اس نے جو کام دیا ہے اسے ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ کرنا۔ ماہل نے منال کو گھوری ڈھالتے ہوئے کہا تو وہ حلق خوش کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب ماہل کمرے میں اکیلی تھی۔ بہت عزت ہے نا تمہاری اس حویلی میں، اب دیکھو کیسے تمہاری عزت کو ملیا میٹ کرتی ہوں۔ پورے حویلی کے لوگوں تم سے نفرت کرنے لگیں گے تو میرا نام بھی ماہل دانش نہیں۔ وہ منہ بنا کے بولتی اب زیدان کا ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی زیدان ماہل کے کمرے کے پاس پہنچا، اندر سے آتی چیخوں کی آواز سنتا وہ پلک جھپکتے اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی ماہل مہندی کے جوڑے میں بنی سمری دکھائی دی۔ اس کا کھلتا حسن دیکھتا زیدان تو ایک پل کو میں بہت سا ہی رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جیسے پرستان سے اتری کوئی پری۔ اس کے چہرے کی کھلتی رنگت اور اس کا نرم و نازک سراپا دیکھ کر کسی کا بھی دل اس پہ آ سکتا تھا۔ وہ پہلی نظر اس پہ ڈالتا اگلے پل ہوش و حواس میں واپس لوٹتا اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی تھی آپ؟ وہ رخ پھیرے اپنے لہجے کی تلخی پہ قابو پاتا بولا۔ رات کا پہر ہے، حویلی پوری مہمانوں سے بھری پڑی ہے، کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا ہے، اور ایسے میں شاہ خاندان کا چھوٹا بیٹا اپنی ہونے والی بھابھی کے کمرے میں آ کے اس وقت کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ماہل کی باتوں پہ زیدان کا دماغ ایک پل کو گھنگ ہی رہ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی یا کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ زیدان کے دماغ کی سوچیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں، یا وہ پہنچنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک پولیس والا تھا اور اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔
یہاں اسے اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی کسی بری طرح ٹریپ کر رہی تھی۔ اگر اپنے دماغ کی بتی چلاتا تو فوراً سمجھ لیتا، پر وہ اس وقت اس کے حسن، اس کی خوبصورتی اور بھابھی کے بننے والے رشتے کے جال میں پھنس گیا تھا۔ جسے سوچنا چاہیے تھا وہ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ او ہو پیارے دیور جی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ وہ اس کے قریب جا کے کھڑی ہوتی دان چبا کے بولی تو زیدان اس کی اتنی نزدیکی پہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ می! اچانک سے وہ چلانا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ زیدان کچھ سمجھتا، ماہر نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے اپنے اوپر گراتے خود بستر پہ گری۔ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے۔ اس پر ماہر کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ دونوں اس قدر بری طرح ٹکرائیں گے۔ کچھ پل کو وہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کے دل و دماغ میں غصہ بھر گیا اور وہ زیدان کو بنا سنبھلنے کا موقع دیے اسے کالر سے دبوچے اپنے اوپر جھکا گئی، جبکہ اس سب کے دوران اس کا دوپٹہ اتر کے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کا مرمری جسم جیسے صبح کے سورج کی پہلی اجلی کرن کی طرح دمک رہا تھا کہ اچھے اچھوں کی بولتی بند کرا دے۔ اپنے بال بکھیرتی وہ زیدان کو اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ ہوش میں ہو؟ وہ جھنجھلاتا خود پہ استاری ہوتے سحر کو ہٹاتا پیچھے ہونے لگا۔ کسی پر دروازہ کھلا تھا۔ دونوں کی بیک وقت نظریں دروازے پہ اٹھیں۔ گرینڈ فادر، دادا، آفتاب سکندر بابا، چچا جان، فروا بیگم، سارا بیگم، ریحان اور حویلی کے کچھ اور افراد اس وقت ایک ایک کر کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ سب کی نظروں میں تحریر و بے یقینی سی تھی۔ سامنے بیڈ پہ ایک دوسرے پہ لیٹے دونوں نفوسی سب کو حیران کر گئے تھے۔ بابا، گرینڈ فادر! وہ زیدان کو دھکا دیتی پیچھے ہٹاتی اپنی ماں سارا بیگم کی جانب بھاگی اور ان کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا رونا سب کچھ واضح کر گیا تھا۔ زیدان تو گھر والوں کی بے یقین نظروں سے دیکھتا کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے زیدان؟ گرینڈ فادر کی گھمگیر آواز کمرے میں گونجی تو سب کو ہوش آنے لگا۔ زیدان نے نہ سمجھی سے سر نفی میں ہلایا۔ ریحان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ایک طرف منگیتر تھی جسے کچھ دیر میں نکاح ہونے والا تھا، ایک طرف جان سے پیارا بھائی تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اسے مار دیتا یا خود کو؟ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا، اپنی آنکھیں میچ گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتا چلایا کہ اچانک سے آفتاب سکندر اس کے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس ایک پل میں زیدان کو لگا اسے عرش سے فرش پہ لاپٹ رکھا تھا۔ چٹاخ ایک لمحہ میں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ زیدان نے حیرت سے گھنگ ہوتے اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ تم نے آج میرا سر جھکا دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زیدان۔ جی چاہتا ہے تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں۔ آفتاب سکندر انتہائی شدت کے عالم میں پھنکارے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی تھی وہ، ابھی کچھ دیر میں اس کا نکاح ہے اور تم نے اپنی ہی ہونے والی بھابھی پہ گندی نظر رکھی۔ زیدان، کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، فروا بیگم نے آگے بڑھتے اس کا گریبان تھامے روتے ہوئے کہا، جبکہ وہ چپ چاپ سب کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ اس سے کسی نے صفائی نہیں مانگی تھی، بلکہ جو دیکھا اسے ہی سچ مان لیا۔ جب انہیں آنکھوں دیکھے پہ یقین تھا، اپنی اولاد پہ یقین نہیں تھا، تو وہ کیوں کر صفائی دیتا؟ وہ بھی اب ڈھیٹوں کی طرح خاموش کھڑا تھا اور سب کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اپنے گھر والوں کی آخری حد کیا ہے۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں زیدان؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میرا زیدان ایسا نہیں کر سکتا۔ دادا کا لاڈلا زیدان اس وقت الزامات کی دلدل میں دھنسا چلا جا رہا تھا۔ گرینڈ فادر، میں قسم کھاتا ہوں میں نے۔ وہ گرینڈ فادر کی جانب بڑھتا بولنے لگا تھا کہ آفتاب سکندر نے اسے اپنی جانب واپس موڑا۔ خبردار جو کوئی جھوٹی قسم بھی کھائی ہو، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ اتنا غصے میں تھے کہ زیدان نے لب بھینچے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ ماہل بلک بلک کے ماں کے گلے لگے رو رہی تھی۔ ماحول عجیب سے تناؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ ریحان بیٹا، زیدان کی حرکت کو معاف کر دو اور نکاح کے لیے تیار۔ بالکل نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک ایسی لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا جس کا کردار مشکوک ہو۔ ریحان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ گرینڈ فادر کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی ریحان کی بات پہ بری طرح شاک لگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، جس حالت میں یہ دونوں تھے کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اسے اپناؤں؟ ریحان کی بات پہ ماحول کو اپنا آپ زمین میں گھٹتا محسوس ہوا۔ میری بیٹی پاک ہے، سارا بیگم نے تڑپتے دل سے کہا۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، ماں کو تو اپنی اولاد غلط لگ ہی نہیں سکتی نا۔ وہ چپتا ہوا وار کر گیا۔ ریحان بیٹا، اس سب میں ماحل کا کیا قصور؟ گرینڈ فادر نے بھی نم لہجے میں پوچھا۔ قصور؟ وہ بھڑکا۔ اس کے کمرے تک، اس کے بیڈ تک وہ پہنچ گیا۔ کیا ایسے ہی پہنچ گیا؟ کچھ تو اشارہ کیا ہوگا نا، کوئی تو جلوہ دکھایا ہوگا۔ مرد بھی اسی طرف بہکتا ہے جہاں سے اسے
ریحان بھائی، زیدان نے حیرت سے اپنے بھائی کی بات سنتے آنکھیں پھیلائی سے دیکھا۔ نام مت لینا اپنی زبان سے میرا، اور بھائی تو بولنا مت، ورنہ ابھی تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ مر گیا تمہارا بھائی تمہارے لیے آج۔ ریحان نے اسے زور سے پش کیا تو وہ ذرا سا لڑکھڑایا، جبکہ دور کھڑی ارینا منہ پہ ہاتھ رکھے روئی جا رہی تھی۔ اس کی محبت تو ہنسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی، اس کا دل آباد ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ ریحان بیٹا رکو تو صحیح۔ ریحان وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ آفتاب سکندر اسے روکتے رہ گئے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے کیا ملا تمہیں؟ دانش شاہ نے اب کی بار زیدان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے اسے گھونسا مارا۔ وہ چپ چاپ سہ گیا۔ وہ اس سے بڑے تھے، اس کے دوست تھے، اس کے ہمراز، آج انہوں نے بھی اس پہ اعتبار نہیں کیا۔ سب رشتے ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے تھے، اور اس سب کی وجہ وہ سامنے کھڑی لڑکی تھی جس کو وہ معصوم سمجھتا تھا، لیکن وہ معصوم تھی نہیں۔ سارا بیگم کا رو رو کے برا حال تھا، وہ بیٹی کو گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ فروا بیگم مٹھیا بھینچے بیٹے کی حرکت سے نالا دکھائی دے رہی تھیں۔ انہیں اس طرح کے حالات کی بالکل توقع نہیں تھی۔ سبھی اس سچویشن میں بری طرح الجھے تھے۔ اب لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ باہر سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں، کس کس کو کیا جواب دیں گے؟ ریحان نے تو صاف انکار کر دیا۔ اب آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ کے اس بیٹے نے ہماری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، سب ہمارے اوپر تھو تھو کریں گے۔ گھر کے بیٹے نے گھر میں ہی نقب لگایا، وہ بھی اپنے ہونے والی بھابھی پہ۔ چھی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ دانش شاہ نے نفرت اور حقارت سے زیدان کو دیکھتے سر جھٹکا، جس نے یہ سب مسئلہ بنایا، سمیٹے گا بھی وہی۔ اچانک سے آفتاب سکندر کی بات سنتے سبھی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ دانش شاہ نے اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ یہی کرے گا ماہل سے نکاح؟ ان کے فیصلے پہ سب سے پہلے ماہل نے چونک کے سر اٹھایا۔ ایسا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، وہ تو بس زیدان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتی تھی۔ بازی ایسے پلٹ جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی یہ نکاح نہیں۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ آفتاب سکندر نے اس کی جانب رخ کرتے اسے گریبان سے تھامے جارحانہ انداز میں کہا تو اپنے لب بری طرح کچل گیا۔ دانش شاہ اس نکاح کے لیے راضی تو نہ تھے، لیکن جو حالات و واقعات ہوئے تھے اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں بچی تھی، اس لیے انہیں اپنے بھائی کی بات ماننی پڑی۔ نہیں امی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس شخص نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد اسی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں، یہ کیسا انصاف ہے آپ سب کا؟ بجائے اسے سزا دینے کے آپ سب مل کے مجھے سزا دے رہے ہیں۔ ماہل کی روتی بلکتی آواز پہ دانش شاہ کا میٹر گھوما۔ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں کچھ دیر کے لیے، مجھے اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ان کی کرخت آواز پہ سبھی ایک ایک کر کے باہر نکلے، جبکہ زیدان وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ جا کے نکاح خواہ کے پاس بیٹھو اور مزید کوئی مس کریٹ نہ کرنا۔ ہم میں ازید سکت نہیں کہ کچھ اور سہ سکیں۔ ہمیں زندہ لاشیں مت بنانا زیدان۔ اب کی بار وہ زیدان کے سامنے ٹوٹے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مٹھیاں بھینچے باہر نکل گیا۔ سارا بیگم نے باہر جانا چاہا کہ ماہل نے ان کو روک لیا۔ بہتر ہوگا بیٹی کو اس نکاح کے لیے خود راضی کر لیں، ورنہ میرا دماغ اپنی جگہ سے ہلا تو اس سمیت پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ دانش شاہ دروازہ بند کرتے دھاڑے تھے۔ ماہل ڈر کے ماں کے گلے سے جا لگی۔ بابا میں بے قصور ہوں، جس پوزیشن میں تم دونوں تھے اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہے؟ بھلے سارا الزام زیدان پہ لگا، لیکن تم بھی برابر کی قصوروار ہو، سمجھی تم؟ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا آئے گا، اور اگر تم نے ایک لفظ بھی غلط کہا یا نکاح سے انکار کرنے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی سے اڑاؤں گا، اور خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ اپنی دھمکی دینے والے ٹون میں سختی سے وان کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ امی جان پلیز بابا کو منع کریں، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، میں مر جاؤں گی لیکن زیدان سے نکاح نہیں کروں گی۔ تمہارے بابا یہی کہہ کے گئے ہیں، نکاح یا موت۔ اور ماہل، آج ان کی آنکھوں میں جتنا غصہ میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی وہ اتنے غصے میں نہیں آئے، اس لیے بہتر ہوگا مزید کوئی تماشا مت لگانا۔ جو ہوگا اتنا بہت ہے، ہمارے خاندان کی عزت آج مٹی میں مل گئی، مزید مت رلاؤ اور اس نکاح کے لیے حامی بھر لو، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ امی، وہ ان کی بات سنتے روتے ان کے گلے لگی تھی۔ انہوں نے قبر سے ایک بڑی شال نکالتے اس کے گرد لپیٹی۔ ماہر کو اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ کچھ دیر میں دانش اور آفتاب سکندر مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ ماہر نے گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا۔ ماہر دانش بنتے میر دانش شاہ، آپ کا نکاح زیدان آفتاب ول میر آفتاب سکندر کے ساتھ 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہر کا جی چاہا انکار کر دے، پر ماں باپ کی عزت کی خاطر اور باپ سے ڈر کی وجہ سے اس نے قبول ہے کہتے زیدان کے نام اپنے
جملہ حقوق کر دیے، روتے بلکتے نکاح قبول کرتے۔ اس کے دل و دماغ میں زیدان کے لیے مزید نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زیدان پہ جھوٹا الزام لگانے کے بعد جب وہ اس کے پاس ہوگی تو اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیا اسے معاف کر پائے گا۔ زیدان آفتاب ولد میر آفتاب سکندر، آپ کا نکاح ماہل دانش بنت میر دانشاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ دل میں پتھر رکھے لب بھینچے قبول ہے کہہ گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں ماہل دانش، تم نے جو کیا اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ میرے سب اپنوں کو تم نے مجھ سے دور کر دیا، میں تمہیں وہاں ماروں گا جہاں تمہیں سب سے زیادہ لگے گا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کی بات پہ چونکا تھا اور غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سب مہمانوں کو کھانا سرو کیا گیا، جبکہ حویلی کے مکینوں کے دلوں میں ایک خاموشی کا راج تھا۔ رخصتی بھی ابھی ہی ہوگی۔ اچانک سے دانش شاہ کی بات سنتے سبھی گھر کے افراد نے انہیں چونک کر دیکھا۔ آج ہی؟ سارا بیگم نے دہلتے دل سے انہیں دیکھا۔ ہاں آج ہی، میں نہیں چاہتا مزید حویلی کا ماحول خراب ہو اور سب کے ذہنوں پہ برا اثر پڑے، اور بچے بچیاں بھی ہیں اس حویلی میں، اس لیے سب کچھ اب سادگی سے ہوگا۔ آپ ماحول کو رخصت کر دیں، گھر کی بات گھر میں ہی ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ دانش شاہ کی بات پہ سب بڑوں نے تائید کی اور ماہل کے نہ چاہنے کے باوجود ہی اسے زیدان آفتاب کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ انکار کرتی رہ گئی، منتیں کرتی رہ گئی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زیدان کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں اس کے بستر پہ چھوڑ کے سبھی نے باہر کا رخ کیا۔ ماہر کا جی چاہا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ زیدان کو سزا دینا چاہتی تھی، اب خود ساری زندگی زیدان کی صورت میں سزا سہنی تھی۔ رات کے آخری پہر جب وہ حویلی لوٹا تو حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، سبھی اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ تھکے ہارے انداز میں اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھا۔ ساری رات سڑکوں کو ماپتے وہ رات کے 2 بجے حویلی واپس آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید کسی کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ وہ اپنے صبر کا بند توڑ دیتا اور نہ جانے کیا سے کیا کر گزرتا۔ اپنے غصے سے خود خائف ہوتے وہ حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس کے کسی بڑے نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا، اس پہ الزاموں کی بوچھاڑ کر دی تھی، اس کے کردار کو نشانہ بنایا گیا تھا، وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرنے والا تھا، سبھی اس کے گناہگار تھے۔ وہ تلخ دل سے سوچتا، جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے سے انٹر ہوا تو اپنے بستر پہ سوئی جاگی کیفیت میں ماہل کو دیکھتے اس کے دماغ کی نیلی رگیں تنی، اسے دیکھتے سارے زخم پھر سے ہرے ہوئے تھے۔ وہ اس کے کمرے میں کیوں آئی؟ کس کی اجازت سے وہ یہاں آئی تھی؟ اپنی شرٹ کو کوہنے تک فولڈ کرتا وہ آگے بڑھ کے ماہل کو بستر سے ایک جھٹکے سے اٹھاتا، اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ گیا۔ ماہل اس اچانک آفتاب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، وہ بری طرح لڑکھڑا کے ٹیبل پہ جا کے گرنے لگی، لیکن زیدان نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا ہوا تھا۔ واپس اس کے وجود کے اپنے سامنے کھڑا کرتا اس کے دوسرے گال پہ بھی ایک تھپڑ سیدھ کر گیا۔ ماہل کے دونوں کان سائیں سائیں کرنے لگے، گال دونوں ہی دہ کے انگارہ ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ گال پہ رکھے وہ حیرت اور خوف سے زیدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ زیدان نے اسے تھپڑ مارے ہیں، وہ بھی اتنی بے دردی سے۔ تم جیسی لڑکی کو زیدان آفتاب کے بستر کی زینت کبھی نہیں بن سکتی، لیکن جس وجہ سے نکاح ہوا اسے تو میں سچ کر کے ہی دم لوں گا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ سہاگرات منانے کا، اس لیے یہ سب کیا ہے نا تم نے، تاکہ تم مجھے حاصل کر سکو۔ سب گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا، تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زیدان کی باتوں سے ماہل کا دل پوری طرح دھڑکا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا یہ سوچ آتے ہی ماہل کا جسم پوری طرح کانپنے لگا۔ زیدان، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ آنسو ضبط کرتے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جو اس وقت ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ زیدان نے اسے زور سے بستر پہ پٹکا۔ زیدان، دور رہو مجھ سے۔ وہ تھپڑ کھا کے بھی اسے دھمکی دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ زیدان اس کے اندر کی باغی لڑکی دیکھتا اپنے دماغ کو مزید شارٹ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ ذرا خم نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، نہ ہی شرمندگی۔ اس بات نے زیدان کو مزید مشتعل کر دیا۔ وہ اپنی شرٹ کو کھولے بنا اسے گریباں سے کھینچ کے اتارتا اس کے سارے بٹن توڑ گیا۔ ماہل کا دل اس کی اس حرکت پہ ڈوب کے ابھرا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہل پہ اپنا جنون اتارتا، ماہل فوراً بستر سے اٹھتی دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولتی وہ باہر نکلنے لگی کہ زیدان نے ایک ہی جست میں اسے کمر سے تھامے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح مزاحمت کرتی اپنا آپ زیدان کی گریف سے چھڑوانے لگی۔ اس کا اطمینان نہ ڈر اور بے خوف انداز دیکھتے زیدان نے دانت پیسے اسے گردن سے جکڑے دیوار پہ پن کیا۔ اس کی کمر دیوار میں جا کھبی کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ خبردار، خبردار، جو اس کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی کی تو وہ حال کروں گا جو سوچ بھی نہیں سکتی۔ چلو بستر پہ، تمہارے سارے پر پرزے نکالتا ہوں۔
وہ اسے جکڑے بستر پہ بری طرح پٹک گیا۔ اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، زیدان اس پہ سایہ فگن ہوا۔ وہ سہم کے پیچھے کھسکی اور آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم نے میرے اپنوں کے ساتھ مجھے رسوا کیا ہے ماہل، اس کا انعام تو تمہیں دے کر ہی رہوں گا۔ جو الزام تم نے مجھ پہ لگایا اسے سچ تو کرنا ہی ہے نا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی گردن پہ جھکتا اتنے زور سے دانتوں سے کاٹ گیا کہ بے اختیار ماہل کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ زیدان نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے، اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ ایک ہی پل میں وہ اس کی گردن کو داغدار کر گیا۔ وہ تو اس کے چھونے سے بھی لال ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بہت ہی نازک تھا اور زیدان اتنی ہی بے رحمی سے اسے اس کے کیے کی سزا دے رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ جمائے اسے پیچھے ہٹاتی رو رہی تھی، لیکن زیدان نے اس کی دونوں کلائیوں کو تکیے کے اوپر پن کرتے اپنی خونخوار نگاہیں اس کی نیلی کانچی آنکھوں پہ ٹکا دیں۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ بولو، کیوں کیا میرے ساتھ یہ؟ کب تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہوا میں؟ کب تمہیں بری نظر سے دیکھا؟ کیوں کیا میرا کردار داغدار؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ ماہل سہم کے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولو اپنی اور جواب دو مجھے۔ وہ اس کا جبڑا سختی سے تھامے پھنکارا۔ مجھے معاف، وہ مشکل بولی۔ معاف؟ کسی صورت نہیں، تم نے تو رشتوں کا مذاق بنا کے ہی رکھ دیا۔ میرے بھائی کی بیوی بنتے بنتے تم میرے بستر پہ پہنچ گئی۔ اس پہ خراج تو بنتا ہے۔ اور اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو توڑتا تیش میں آیا تھا۔ جو تھپڑ اسے آج اپنے بابا سے پڑے تھے، اس کا حساب تو اب ماہل نے دینا ہی تھا۔ اس کے تن سے بلاؤز کو جدا کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں پہ جھکا۔ ماہل تڑپ کے رہ گئی۔ اس نے تو لائٹ بھی آف نہیں کی تھی۔ وہ کول ڈاؤن بندہ آج واقعی میں ظالم بن گیا تھا اور ظلم کرنے پہ مجبور کرنے والی زبردستی اس کے نکاح میں آئی لڑکی تھی جسے آج وہ اپنی قربت کی مار مارنے والا تھا۔ پلیز زیدان مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے بلکتے اسے منتیں کرنے لگی۔ تو مر جاؤ، تم جیسی لڑکی کا زندہ رہنا اس زمین پہ بوجھ ہوگا۔ اچھا ہوگا تم جیسا ناپاک وجود ختم ہو جائے۔ وہ آج بے رحم بے درد بنا ہوا تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتی وہ بنا سانس روک گئی۔ اس کے ہاتھ اب اس کے لہنگے پہ الجھے تھے۔ ماہر سانس لینا چاہ رہی تھی لیکن اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ زیدان سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آنکھوں میں خاموش آنسو لیے وہ زیدان کو اپنے جسم پہ غصہ اتارتے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ بالکل بھی شور نہیں مچا رہی تھی اور نہ ہی مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کے قریب ہوتے زیدان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی دھڑکنوں کی حرکت رک چکی تھی۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ زیدان کا دل ایک لمحے کو ڈوب کے ابھرا۔ اس کے گالنے پہ تھپکی دیتے ہوئے اسے ہوش دلانے لگا۔ ماہل سانس لو، اس کے لہجے میں فکر نمایاں ہوئی۔ ماہل، وہ اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا جبکہ ماہل اپنا سانس روکے ہوئے تھی۔ زیدان نے جھک کے اس کے لبوں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور ایک ہی پل میں اس کی سانسوں کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ گہرا سانس بھرتی زیدان کی سانسوں کو انہیل کرنے لگی۔ وہ واقعی اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے زیدان نے سانسیں بخشیں تو اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتی زیدان کو مدہوش کر گئی۔ اس کا یوں اپنے لبوں سے لپٹ جانا زیدان کو اور ہی دنیا میں لے گیا۔ وہ پاس پڑے ریموٹ سے لائٹس ڈم کرتا اب کی بار حقیقت میں اس کے 14 طبق روشن کروا گیا۔ اس کے حسن کے آگے وہ زیر ہوا تھا۔ وہ قیامت خیز حسن رکھتی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی گہرائیوں پہ جھکتا وہ اسے باعث دیتا اس کی سسکیاں بلند کرنے لگا اور پھر سے مزاحمت کرنے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت پہ زیدان کی گرفت اس پہ مزید سخت ہوئی تھی تو وہ اب کی بار اسے اپنی حساس گہرائیوں میں اترتا محسوس کرتی آنکھوں سے آنسو بہاتی ہچکیاں لینے لگی۔ کیا ہوا؟ کس پہ الزام لگانا آسان ہے لیکن اس الزام کا درد سہنا اتنا ہی مشکل۔ اس بات کا الزام لگایا تھا نا تم نے مجھ پہ، اب احساس ہوا کتنا درد ملتا ہے۔ وہ اس پہ اپنی شدتوں کو غصے سے نچھاور کرتا پھولی سانسوں سے پوچھ رہا تھا۔ ماہل نے قلب سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو میری طرف۔ اس کے جبڑے کو غصے سے دبوچے اپنی جانب کیا تو وہ بلک اٹھی۔ اس کی دھڑکنوں کو سہلاتا وہ پھر سے اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا اسے رلا گیا۔ پل پل گزرتی رات دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت اجاگر کرتی جا رہی تھی اور ایسی نفرت جس میں وہ دونوں ہی بسم ہو جانے والے تھے۔ ریحان حویلی چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کے اندر کی تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اب اگر وہ حویلی میں رہتا تو شاید گھٹ گھٹ کے مر جاتا۔ آفتاب سکندر نے بہت دفعہ اس کو کال کی لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ بے از حد پریشان تھے۔ ساری رات وہ اس بات کو سوچتے رہے نہ جانے کہاں ان سے غلطی ہوئی کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے یہ حرکت کی، پر ان کا دل نہیں مان رہا تھا۔ زیدان ان کا فرما بردار بیٹا تھا، وہ کیسے اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ ضرور کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط تھا پر وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ سب کچھ وقت پہ چھوڑتے وہ ریلیکس ہوتے آنکھیں موند گئے۔ صبح ہوتے ہی شاہ حویلی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ ریحان اپنی آفس کی کسی لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لے آیا تھا۔ گرینڈ فادر اسے دیکھتے غصے سے بھڑک اٹھے تھے جس پہ اس نے بے انتہا بدتمیزی کی۔
اوپر ریلنگ کے پاس کھڑے زیدان نے یہ منظر بہت غور سے ملاحظہ فرمایا تھا، جبکہ چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، جیسے اسے نیچے ہو رہے تماشے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسے قصے کسی بھی لڑکی کو تم اٹھا کے نکاح کر کے حویلی لا سکتے ہو، ہم شاہ خاندان سے ہیں، اور یہ لڑکی گرینڈ فادر یہ میری بیوی ہے اب تو اس کی پہچان بھی میرے نام سے ہوگی۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولا، میں نہیں مانتا اسے، ہمارے خاندان کی بہو۔ گرینڈ فادر کی کڑکدار آواز گونجی، لیکن آفتاب سکندر اور شاہ دانشاہ نے انہیں کول ڈاؤن کیا، جبکہ ریحان بھی حد سے زیادہ تجاوز کرتا آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بات کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آئی لڑکی عزت والی ہے، نکاح کر کے آئی ہے، آپ کی پوتی کی طرح نہیں کہ بڑے بھائی سے شادی ہونے والی ہو اور چھوٹے کے ساتھ ناجائز تعلق۔ ریحان آفتاب، اچانک سے آفتاب سکندر کا ہاتھ اٹھا تھا جسے ریحان نے تھامتے وہیں روک دیا۔ ریلنگ پہ رکھے زیدان کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ آفتاب سکندر کی آنکھیں شاک کی سی کیفیت سے پھیلیں۔ انہیں یقین آیا کہ ان کے بیٹے نے ان کا ہاتھ روکا تھا۔ کل انہوں نے زیدان پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن مجال تھا کہ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ روکا ہو یا ان کی آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کی ہو، پر آج سامنے کھڑے ریحان آفتاب نے ان کا مان ہی توڑ دیا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہاتھ خود بخود پہلو میں گرا۔ مجھ پہ آئندہ کبھی ہاتھ مت اٹھائیے گا، مجھے عادت نہیں فضول میں مار کھانے کی۔ وہ ان کی آنکھوں میں غصہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھا تھا۔ سامنے زیدان کو دیکھتا وہ اپنا رخ پھیر گیا، جبکہ زیدان کی نظریں اب اپنے باپ پہ تھیں، جنہوں نے وہیں گرینڈ فادر کے پاس بیٹھتے اپنا سر تھاما تھا۔ جبکہ زیدان نے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے بابا اور گرینڈ فادر کو یوں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو کچھ ریحان نے کہا اور کیا وہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ کمرے میں آتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوتا گہرے سانس بھرنے لگا۔ ماحول ابھی تک بستر میں ہی تھی، گہری نیند میں۔ وہ اس وقت زیدان کو سکپا کر گئی۔ حویلی کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے دوبدو کروا کے وہ خود کتنی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ زیدان کی غصے کی رگ بھڑکی اور وہ اس کی جانب پیش قدمی کرتا اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹا گیا۔ اس کا بکھرا سراپا دیکھتا وہ اپنے لب بے دردی سے بھینچ گیا۔ وہ اسی کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جو گھٹنوں سے اوپر تک آ رہی تھی، اوپر کے 2 بٹن بھی کھلے اس کی دھڑکنوں کو عیاں کر رہے تھے۔ زیدان نے اپنے امڑتے جذبات پہ قابو پاتے اسے نیند سے جھٹکے سے بستر سے اٹھاتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھتی اس کے کندھے سے جا لگی۔ کچھ لمحے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے سامنے زیدان کو غصے میں دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کا ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا اسے زیدان سے خوف کھانے سے مجبور کر گیا۔ کتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہو تم، اتنا بڑا گیم کھیل کے سب کو ایک دوسرے سے لڑوا کے تم کیسے سکون کی نیند سو سکتی ہو؟ وہ اس پہ پھنکارا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی ایسا زیدان، تم نے مجھے مجبور کیا، تم نہیں آپ۔ وہ اس کا جبڑا پھر سے بے دردی سے دبوچ گیا۔ ماحول کو لگا اس کا جبڑا آج ٹوٹے ہی ٹوٹے، آئندہ بدتمیزی سے بات کی تو زبان سلامت نہیں رہے گی۔ جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ اسے بھی چھوڑ گیا، جو ایک دم بستر پہ گری۔ کاش ہمارے مذہب میں قتل کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارا قتل کر دیتا۔ زیدان اتنے غصے سے بولا کہ ماحول سہم کے پیچھے ہٹی۔ تو مار ڈالو، رات کو اپنی وحشت اپنا جنون میرے اوپر اتارا تم نے، تمہارا دن نہیں بھرا تو مار دو مجھے۔ اس کی پھر سے بدتمیزی کرنے پہ زیدان نے اس کا گلا دباتے بیٹ گراؤنڈ کے ساتھ لگایا۔ ماحول کی آنکھیں ابل کے باہر آئیں، جبکہ زیدان نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ہلکی ہی رکھی تھی۔ پھر بھی وہ سہ نہ سکی، لیکن جب نظریں اس کے جسم سے نظر آتے اپنے دیے گئے نشانات پہ پڑیں تو اسے ایک دم چھوڑ گیا۔ وہ کھانسی ہوئی نیچے بستر سے ہوتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کوشش کرنا میری آنکھوں کے سامنے کم ہی آنا، ورنہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتا باتھ روم کی جانب بڑھتا بند ہوا، جبکہ ماحل وہیں بیٹھی سی سکتی رہ گئی۔ وہ زیدان سے بدلہ لینے کی خاطر کس حد تک چلی گئی تھی؟ اپنے آپ کو تکلیف دی، بلکہ ساری زندگی کے لیے اس نے زیدان کے روپ میں تکلیف سہنی تھی۔ I hate you یزدان، I hate you زیدان آفتاب، I hate you۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے روتی چلی گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا۔ ریحان اور زیدان ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کرتے تھے، بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ریحان تو زیدان کی شکل تک نہیں دیکھتا تھا۔ دوسری طرف زیدان اور ماحل نے ایک دوسرے کو اس دن کے بعد نہ دیکھا نہ منہ لگایا، دونوں ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہتے۔ زیدان وہ آج جلدی پولیس اسٹیشن سے گھر آ گیا تھا۔ اپنی مما کی پکار سنتا وہ سیڑھیاں چڑھتا رکا۔ اسے اپنی سماعت پہ یقین آیا کہ اس کی ماں نے آج 2 ماہ بعد اسے پکارا تھا۔ وہ پلٹ کے انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہاں آؤ، ان کے لہجے میں محبت محسوس کرتا وہ ڈھیلے قدموں سے ان کی جانب بڑھا۔ اس کا ہاتھ تھامے صوفے پہ بیٹھتے آنکھوں میں آنسو لیے آئیں۔ کیا ہوا مما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنی ماں کے آنسو دیکھتا تڑپ کے بولا، زیدان بیٹا مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی مما میں سن رہا ہوں۔ زیدان ماحول کو معاف کر دو بیٹا۔ ان کی بات سنتے زیدان ایک پل کو چونکا۔ کیا مطلب؟ زیدان وہ شرمندہ ہے، اس نے جو بھی کیا وہ مما۔ کاش وہ شرمندہ ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اسے معاف نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا اپنی اولاد کی خاطر بھی معاف نہیں کرو گے؟ ان کے الفاظ پہ وہ پھر سے ٹھٹکا۔
اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ ہاں زیدان، وہ ماں بننے والی ہے اور ابھی سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ اس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ مما، وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا۔ پلیز میرے بچے، ہم جان گئے ہیں، اس دن تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ ماحل کی ناسمجھی اور غصے کی نظر ہو گیا۔ مما، اب مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وقت گزر گیا، اب آپ پلیز اس ٹاپک کو چھوڑ دیں۔ وہ سر جھٹکتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فروہ بیگم وہیں بیٹھتے گہرا سانس بھر گئیں۔ زیدان اندر داخل ہوا تو وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیرے آنسو تھے، ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ 2 ماہ سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس کے اندر بھی بیوی والے جراثیم جاگ چکے تھے۔ پہلی رات کے بعد وہ اس کے قریب ہی نہیں آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، لیکن زیدان اسے مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ تم پریگننٹ ہو، یہ بات مما کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنکھوں میں سرد لیے اسے دیکھتے بولا۔ میں نے نہیں بتایا۔ وہ سر جھکاتے بستر پہ بیٹھی۔ اس کا دل پھر سے دکھنے لگا۔ بجائے باپ بننے کی خوشی کا اظہار کرنے کو اسے سوال و جواب کر رہا تھا۔ پھر کیسے پتا چلا؟ وہ اس کے قریب آتا، اس کے چہرے کے زاویوں کو بدلتا دیکھ کر ویسٹ پہ ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ماہل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکوے دیکھتا وہ لب بھینچ گیا۔ ان نظروں سے مجھے ایسے مت دیکھو ماہل، اس سب کی ذمہ دار تم خود ہو۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ یہ بچہ میری ذمہ داری ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کھڑے ہوتے اس کے دوبدو ہوتی آنکھوں میں آنسو لے بولی۔ وہ گہرا سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ تم ہر بات کا الٹا مطلب کیوں لیتی ہو؟ بچے کی ذمہ داری سے کب میں نے منہ موڑا؟ میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اس طرح دیکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ جبکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار تم ہو۔ جانتی ہو میں قصوروار ہوں، بہت بری ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس سے دور ہوتے بولی کہ زیدان نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ مال اس کی اتنی قربت پہ دل ہی دل میں اس کے لیے اپنے جذبات کو بدلتا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ باہر سے شور کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے اور آگے پیچھے باہر نکلے۔ ریلنگ کے پاس کھڑے ہوتے وہ دونوں نیچے اپنے ناموں کو سنتے ٹھٹکے۔ جرت کیسے ہوئی ماہل کی اس طرح جھوٹ بول کے زیدان کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کی؟ میں مار دوں گا اسے، لے کے آؤ اسے باہر۔ دانش شاہ کی غصے بھری آواز سنتے ماہل کا دل بری طرح دھڑکا۔ بے اختیار اس نے زیدان کی کلائی کو تھاما۔ زیدان اس کا ہاتھ اپنے بازو پہ محسوس کرتا ہوش میں آیا۔ ریحان اور اس کی بیوی بھی وہیں موجود تھے۔ آج انہیں بھی حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے آپ کی بیٹی کو جان سے مار دوں۔ ہم دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا۔ ریحان حقیقت جان کے اونچی اونچی آواز میں للکارا، جس پہ زیدان نے بمشکل خود پہ قابو پاتے اپنے اندر ابھرتے غصے کو قابو کیا۔ اسی پر ان کی نظر زیدان اور ماہل پہ جا ٹھہری۔ زیدان بیٹا۔ وہ دونوں نیچے آنے لگے۔ ماہل نے اس کی بازو کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ اس وقت وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں اور ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ انہوں نے تو کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ریحان کی بیوی جس نے یہ ساری بات سنتے ریحان کو بتا دیا۔ ریحان نے پوری حویلی میں کہرام مچا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کے ماہل پہ غصہ آ رہا تھا، جس نے اتنی بڑی سازش کھیلی اور سب کو برباد کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ریحان جارحانہ انداز میں آگے بڑھتا کہ زیدان کو راہ میں حائل ہوتا دیکھ کر تھما۔ میری بیوی سے دور رہیں۔ اس کا سرد انداز سب کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ زیدان، اس نے ہم سب کو برباد کیا، تمہارے کردار کو داغدار کیا اور تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ اس کا تو منہ تھپڑوں سے لال کر دینا چاہیے۔ اس کی اتنی جرت! بس زیدان کی دھاڑ اتنی اونچی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑی ماہل بھی بری طرح کام کے رہ گئی۔ میری بیوی ہے یہ، کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، ہاتھ توڑ دوں گا میں۔ زیدان کی دھاڑ پہ ریحان خود بمشکل ضبط کے اسے دیکھنے لگا۔ زیدان، ایسی بیٹی اللہ کسی کو نہ دے جس نے پورے خاندان کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ دانش بھی ریحان کے ہم خیال تھے۔ میری بیوی کے لیے کچھ بھی برا کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں چچا جان۔ بیٹا وہ قصوروار ہے، اس نے تم پہ الزام لگایا، جبکہ تم تو بے گناہ تھے۔ گرینڈ فادر کی نرم لیکن شکست خوردہ آواز سماعت میں گونجی تو زیدان اپنے تیش پہ وہ مشکل قابو پاتا ان کی جانب مڑا۔ اگر قصوروار ماہل کا ہے تو یہاں موجود سب افراد کا ہے۔ کیا مجھے جانتے نہیں تھے آپ؟ یا مما کو اپنی طبیعت پہ شک تھا، یا بابا جان کو اپنے خون پہ بھروسہ نہیں تھا، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو بے غیرت سمجھ بیٹھا تھا؟ کیوں آپ سب نے کیوں یقین کیا؟ آپ سب کا بھروسہ کانچ کی مانند تھا جو ذرا سی ٹھوکر پہ ٹوٹ گیا۔ پھر کون کیا کہتا کیا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زیدان کی باتوں پہ سبھی کے سر جھکے تھے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ کسی نے بھی اس پہ یقین نہ کیا تو وہ کیسے سب کو معاف کرتا؟ ہمیں اس لڑکی نے گمراہ کیا، بہت بڑی ہے، بری ہے وہ آپ سے، بہت بڑی ہے وہ آپ سے۔ آپ کی بار وہ باپ کی طرف مڑا تھا۔
آپ سب اتنے بڑے اور سمجھدار ہو کے اس کی باتوں پہ یقین کیسے کر گئے؟ زیدان، یہ سب باتیں کر کے تم ماہل کو بے قصور ثابت کرنا چاہتے ہو تو سن لو، یہ کوشش ناکام ہوگی، اسے معافی کسی صورت نہیں ملے گی۔ ریحان کی بات پہ زیدان کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ میرے ہوتے آپ میری بیوی کو انگلی سے بھی ٹچ کر کے دکھائیں، پھر بتاؤں گا سزا کیا ہوتی ہے۔ زیدان کا سخت جنونی انداز ریحان کو بے چتاب کھانے پہ مجبور کر گیا۔ جو گزر گیا ان سب کو اب کوئی نہیں دہرائے گا۔ آپ ماہل کو کیا معاف کریں گے؟ میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ زیدان کی بات پہ ریحان اور باقی سب کو پتنگے لگے۔ ہمیں معاف نہ کرنے والے، پہلے اپنی بیوی سے تو حساب لو جو اپنے کردار اور تمہارے کردار کی دھجیاں اڑاتی بے شرمی۔ ریحان بھائی، ریحان نے قدموں کو پھر سے زیدان کی للکار پہ روکا۔ زیدان نے اسے دونوں ہاتھوں سے پش کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ آپ پہ اٹھے بھائی، اگر بھائی کے گریبان تک پہنچا تو کچھ نہیں بچے گا، دور رہے میرے ماہل سے۔ وہ انگلی اٹھا کے وان کرتا ریحان کو وان کر رہا تھا۔ ماہل کی آنکھیں تو نیر بہاتے شخص کو دیکھتے جا رہی تھی جس کے اتنے بڑے گناہ پہ بھی اس کی سائڈ لیتا سب کے سامنے مضبوط چٹان بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہل کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور پھر وومٹ کر کر کے اس کی جان آدھی رہ گئی تھی۔ جب تک زیدان کے سہارے کھڑی تھی وہ بہتر تھی، لیکن سب کو اپنے خلاف دیکھتی ماحول کا تناؤ محسوس کرتی اب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وہ لڑ کھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی زیدان نے اسے فوراً آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھتی وہ روتے میں مسکرائی تھی۔ زیدان نے اسے اپنی باہوں میں بھرتا بنا کسی کی پرواہ کیے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، جبکہ سب ان کو بس دیکھتے رہ گئے۔ سارا بیگم اپنی بیٹی کے لیے زیدان کو دیکھتے آسودہ سا مسکرائیں۔ ریحان کی جگہ اللہ نے زیدان کو اس کا محافظ چنا تھا تو اللہ کے فیصلے سے آج وہ خوش اور مطمئن تھیں۔ کمرے میں لاتے ہوئے اسے بستر پہ لٹاتا پیچھے ہوا۔ زیدان، وہ واپس پلٹا کہ اس کی آواز پہ رکا۔ وہ فوراً سے اٹھتی اس کے سینے سے اتنے زور سے جال لگی کہ ایک پل کو زیدان ذرا کا ذرا پیچھے ہوتا ٹیبل کے ساتھ جل لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی بے تحاشا، اور زیدان اسے خود سے لگا دیکھ کر بالکل سپاٹ تھا۔ کاش تم میرے حق میں ہوتا، بن کے یقین شک میں ہوتا، پر ایسا ہوا نہیں۔ تو ہے میلوں دور کہیں، تیرے سنگ پل دو پل کو ہنسنا جو چاہا تو۔ زیدان نے اس کی باہوں کو بہت آرام سے خود سے دور کیا تو وہ سسکتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ رلا کے کیا عشق تیرا کہ مانے نہیں دل پہ میرا، دل یہ میرا کیسے چپ میں کرواؤں وے۔ وہ رخ پھیر گیا کہ ماہل نے اس کی پشت کو سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی لیکن اس کے لب بالکل خاموش تھے۔ آج زیدان نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ اپنی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو مانتی اسے دل سے اپنا چکی تھی، کیونکہ وہ تو تھا ہی چاہے جانے کے قابل۔ کیسے نہ وہ اسے پیار کرتی، پیار سے زیادہ شاید وہ عشق کرنے لگی تھی کہ اس کا یوں سرد انداز اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زیدان، معاف کر دو۔ وہ اس کے اوپر سے اپنے گال کو لگائے معافی مانگ رہی تھی، لیکن سامنے والا آج سخت دل ہو چکا تھا۔ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، کل یہاں سے دوسرے شہر جانا ہے، تو اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتا سادہ لیکن سرد لہجے میں بولا اور ڈریسنگ روم کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ اس کی بات سنتی وہ شاک میں چلی گئی۔ اسے چھوڑ کے جا رہا تھا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے ضرورت تھی اس کی محبت کی، اس کی چاہت کی، اس کی کیئر کی۔ وہ کیسے اسے چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ وہ نہیں رہ سکتی تھی اب اس کے بنا۔ یار پچھڑا ملا دے کوئی، اکھا روندیاں نے زار زار ہنسا دے کوئی۔ وہ صبح صبح جا رہا تھا۔ وہ بیگ لیے نیچے اترا تو گرینڈ فادر کی نم آنکھوں کو دیکھتا وہ ایک پل کو رکا، پھر ان کے پاس آیا۔ ماہل وہیں اوپر کھڑی روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جسے اتنی بڑی سزا دے کے جا رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت سبھی حویلی میں موجود تھے، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے، لیکن وہ سب سے ناراض تھا، اس لیے کسی میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اسے روک پاتے۔ فروہ بیگم نے روتے ہوئے اسے دیکھا تو اس نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا۔ آنسو نہیں بہانے، ماہل کا خیال رکھے گا، میری امانت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ماں کے آنسو پونچھ کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ماہل کے لیے اپنی فکر مندی بھی ظاہر کر گیا۔ اگر تم نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ ریحان نے غصے سے اسے روکنے کی غرض سے بولا، جبکہ زیدان کو اسی بات پہ پھر سے غصہ اٹھ کر آیا۔ وہ یہیں رہے گی، یہ گھر اس کا بھی ہے، اور اگر کسی نے اسے تکلیف دینے کا سوچا بھی تو میں زندگی بھر کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، ترس جائیں گے آپ سب۔ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کی باتوں پہ وہ اوپر کھڑی ماہل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خوابوں سے زیادہ آنسوؤں سے دوستی کر بیٹھے، جینے کی خواہش میں لمحہ لمحہ مر بیٹھے، تو ایسا جدا ہوا میں رات و صبح ہوا، دکھ پہ میں مرتا رہا، تجھے یاد میں کرتا رہا۔ وہ جا رہا تھا، قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے ماہل کو اپنی سانسوں سے الجھن محسوس ہوئی اور وہ وہیں اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس کرتی وہیں گری تھی۔
بلا کے گیا عشق تیرا، رلا کے گیا عشق تیرا۔ ماہر سارا بیگم کی پکار پہ وہ سبھی اس کی جانب مڑے جو ریلنگ کے پاس گری بے ہوش ہو چکی تھی۔ دہلیز کے باہر قدم رکھنا زیدان اپنے قدم روک گیا، پلٹ کے ماہر کو دیکھنا چاہا۔ اس کا بے ہوش وجود دیکھتا وہ ہاتھ میں تھاما بیگ زمین بوس کر گیا اور بھاگتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ باقی سبھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھے، لیکن زیدان اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کی نبض رک رک کے چل رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے ہسپتال بھاگا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس کا فوراً ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ پیشنٹ نے بہت سخت سٹریس لیا ہے، اس حال میں آپ کو ان کی کیئر کرنی چاہیے۔ شکر کریں نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، ورنہ ماں اور بچے کی جان کو خطرہ ہوتا۔ بچوں؟ زیدان نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، شی از گوئنگ ٹو بی دا مدر آف ٹوینز۔ ڈاکٹر کی بات پہ وہ دل تھام کے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر وہ سنتا آنکھیں موند گیا۔ وہ جڑواں بچوں کا باپ بننے والا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے گھیر گیا۔ بیٹا، ماہر کا ہم جتنا بھی خیال رکھ لیں، لیکن جو تمہاری ضرورت ہے وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی آخری غلطی سمجھ کے اسے معاف کر دو۔ اور سارا بیگم نے زیدان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھرتے ماہر کے روم کی جانب بڑھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے لگا زیدان جا چکا تھا، پر اسے اپنے سامنے دیکھتی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب گئے نہیں۔ وہ مشکل اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتی کہ زیدان اسے تھامے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیسے جاتا ماہر؟ تمہیں اور ہمارے بچوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میں؟ اتنا بڑا دل نہیں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اسے معتبر کر گیا۔ ماہر کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان چھوا اور زیدان کے سینے سے لگی پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی۔